بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، میرے بھائیوں بہنوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، گھروں پہ بیٹھے ہوئے میرے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کی بات آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی، یہ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے یہ بات آج کیوں یاد ہے کہ شاید جب میرے بڑے میرے سے یہ بات کر رہے تھے تو میں دھیان سے سن رہا تھا۔ اگر آپ لوگ سننے کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ رب العزت اس بات کی نورانیت دل میں اتار دیں گے۔ جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ یاد نہیں رہتی، اس کا نور دل میں اتر جاتا ہے۔ اور اگر غور سے نہ سنا اور یہ بات یاد بھی رہی تو یقین کرو کہ یہ کانوں تک رہے گی، کانوں سے دل تک نہیں اترے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی بات جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بات کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اس کا نفع اس کو دیتے ہیں جو غور سے سنتا ہے۔ آپ بھی غور سے سنیے گا۔ آج میں آپ کو قوم سمود کا وہ قصہ سناتا ہوں جس کو اللہ رب العزت نے سورہ شمس میں بیان کیا۔ یہ قرآن کی وہ سورت ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس میں اللہ نے 7 قسمیں کھائیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، اللہ تو سچوں کے سچے ہیں۔ ابھی قاری محسن صاحب نے قرآن پڑھنے کے آخر میں کیا فرمایا؟ صدق اللہ العظیم، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیونکہ اپنے بندوں کو جانتے ہیں، مجھے آپ کو پہچانتے ہیں، تو اللہ رب العزت قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمیں قسم سننے کی عادت ہے۔ جیسے اگر کوئی بڑی ضروری بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم، میرے دوست مجھے اس کے رسول کی قسم، حالانکہ رسول کی قسم، قرآن کی قسم، یہ قسمیں کھانی نہیں چاہیے۔ اللہ کے سوا تو کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ رسول کی قسم، تیرے ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، مجھے فلانے کی قسم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بات میں تجھے بتانے لگا ہوں یہ انتہائی ضروری بات ہے، کہ اس وقت اس سے ضروری بات کوئی نہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ 4 قسمیں کھا لی اللہ نے، 4 قسمیں کھا لی اللہ نے۔ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا۔ اے سورج کی قسم، مجھے اس سورج کی قسم جو نکلتا ہے، مجھے اس چاند کی قسم جو اس کے بعد نکلتا ہے، مجھے دن کی قسم جو چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت پھر فرما رہے ہیں مجھے اس آسمان کی قسم، اور مجھے اس بچھی ہوئی زمین کی قسم۔ 6 قسمیں کھا لی اللہ نے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، 7ویں قسم اللہ نے کھائی، اے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، اور اس رب کی قسم جس نے تجھے بنایا۔ واہ، اتنی محبت ہم سے، اتنی محبت ہم سے۔ یا اللہ یہ 7 قسمیں کیوں کھائیں آپ نے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جب میں نے تجھے پیدا کیا تھا تو میں نے الہام کیا تھا تیرے اندر صحیح اور غلط کے جاننے کے فرق کو۔ مجھے کل یہ نہ کہنا اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا۔ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سچ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے، خوش اخلاقی ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے، ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے، امن ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، ہاں، اتحاد ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، انصاف ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، جھوٹ
ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، چاہے مسلمانوں کا ہو غیر مسلموں کا ہو۔ بے ایمانی ہر معاشرے میں ناپسند کی جاتی ہے، خیانت ہر معاشرے میں ناپسند کی جاتی ہے، ظلم ہر معاشرے میں ناپسند کیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے جب تجھے پیدا کیا تو حق اور باطل کے درمیان فرق کی پہچان تیرے اندر رکھ کے تجھے پیدا کیا، مجھے مت کہنا کل میں نہیں جانتا تھا۔ قد افلح من زکاہا، اگر تو نے اپنے نفس کو روک لیا۔ اب انسان کا نفس کیا ہے؟ جھوٹ بولنا آسان لگتا ہے، سچ بولنا مشکل لگتا ہے، کیوں میری بہن؟ ہاں قد افلح من زکاہا، اگر تو نے اپنے نفس کو روک لیا تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تیرا نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بول دے، تیرا نفس کہہ رہا ہے حرام کھا لے۔ یہ تیرے مزاج کا حصہ ضرور ہے لیکن یہ تیری فطرت نہیں ہے، تیری فطرت سچ بولنا ہے، انسان کی فطرت سچ بولنا ہے، مزاج میں آتا ہے۔ نفس کہتا ہے بول دے، نفس کہتا ہے خیانت کر لے، نفس کہتا ہے سود کھا لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی، سود اور حلال میں کیا فرق ہے جی؟ ناک یوں پکڑیں پتہ نہیں کیا عجیب عجیب ایک سٹپٹ سی مثال دیتے ہیں۔ یہ سب کرنا تو آسان ہے، نامحرم کو دیکھنا آسان ہے، نظریں جھکا لینا مشکل ہے۔ جیسے ہی نامحرم سامنے آیا اور آپ نے نظریں جھکائیں، اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں جس نے میری مان لی اپنی نہیں چلائی وہ کامیاب ہوگا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے جانوروں کی طرح اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا وہ برباد ہو جائے گا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، میرے بندو دیکھو قوم سمود کو، اب اللہ مثال دے رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے کہوں کہ میرے بھائی اللہ کی قسم، اس کے رسول کی قسم، قرآن کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، فلانے کی قسم، گاڑی تیز نہ چلانا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اور میں کہوں جی اچھا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے اللہ فرما رہے ہیں نا قد افلح من زکاہا، اپنی مرضی پہ نہ چلنا، وقد خاب من دساہا، اپنی مرضی پہ چلے گا برباد ہو جائے گا۔ تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے سننے کا، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس اپنے بول کا؟ جیسے آپ مجھے کہیں جنید بھائی اچھا اگر میں گاڑی تیز چلاؤں گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا، پہلے لے جا کے آپ کو ٹوٹی ہوئی گاڑی دکھاؤں گا، اس کے بعد اس گاڑی میں بیٹھا ہوا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس زخمی کو دکھانے کے لیے آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں گا اور کہوں گا دیکھ یہ حال ہوگا تیرا۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں میری بات نہ منی، کذبت ثمود بطغواہا۔ قربان جائے اللہ رب العزت پر، مجھے ایسے لگتا ہے یہ سورت اللہ رب العزت نے آج کے دور کے لوگوں کے لیے، یوں تو سارا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، آپ اس کی جس آیت کو پڑھیں گے آپ کو لگے گا آج کے لیے ہے، لیکن جتنا مجھے ایسے لگتا ہے یہ قوم سمود ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے، جیسے آج ہم ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ ہیں، کمپیوٹر، موبائلز، یہ ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پتا تھا قوم عاد ہوا سے برباد ہوئی، انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے اور ایسا انہوں نے سیوریج سسٹم بنایا کہ ان پہاڑوں میں گرمیوں کے اندر موسم سرد ہو جاتا تھا اور سردیوں کے اندر موسم گرم ہو جاتا تھا۔ یمن کے رہنے والے تھے یہ لوگ۔ تو انہوں نے جب صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے صالح علیہ السلام سے
آ کر عرض کی کہ اگر تیرا رب اتنا ہی سارے نظام کا مالک ہے، اس کو کہے ہم نے تو پہاڑوں میں گھر بنا لیے، یہ جو چٹان ہے اس چٹان کو پھاڑے، اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی باہر نکلے، وہ ایک بچے کو جنم دے، ہم مان جائیں گے تیرا رب اتنا ہی طاقتور ہے۔ جس نے نہیں ماننی ہوتی نا، اس نے نہیں ماننی ہوتی، اور جس نے ماننی ہوتی ہے اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سامنے یہ چٹان پھٹی، ایک حاملہ اونٹنی باہر نکلی، اس نے بچہ دیا وہاں پر۔ اس اونٹنی کو اللہ رب العزت نے اس میں ایسی برکت رکھی، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی، دوسرے دن سارے باقی جانور پانی پیتے تھے۔ اس اونٹنی سے جو دودھ نکلتا تھا، یہ قوم سمود اس کو بازار میں لے جا کر بیچتی تھی۔ یہ ایسا دودھ تھا کہ اس دودھ کی نظیر نہیں ملتی تھی، منہ مانگے پیسے لیتے تھے۔ اس اونٹنی کی وجہ سے خوشحال ہو گئے، لیکن اذ انبعث اشقاہا، یہ اونٹنی چلتی پھرتی اللہ کی دعوت تھی۔ دعوت شیطان کو بہت بری لگتی ہے، اسی لیے جب ہم اللہ اکبر کی آواز لگاتے ہیں، یہ اتنا دور بھاگتا ہے کہ جہاں تک اس کو اذان کی آواز نہ آئے۔ تو جس نے دعوت قبول نہیں کرنی ہوتی اس کو دعوت بری لگتی ہے۔ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا، گٹھ جوڑ کر کے اس اونٹنی کو مار کے ختم کر دیا، جیسے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ ایک بدبخت اٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی دنیا میں دو بدبخت ہیں، ایک وہ جو تیرے سر پہ تلوار مارے گا، دوسرا بدبخت قوم سمود کا وہ بدبخت کہ جس نے اونٹنی کو کی ٹانگیں کاٹی، پھر جب وہ گری اس کو مار دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ میرے دوستو، جب وہ اونٹنی مری ہے، اس کا بچہ بھاگا ہے، پہاڑ پر چڑھا، 3 چیخیں ماری اس نے۔ صالح علیہ السلام نے سنا، دوڑے ہوئے آئے، اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کیا تمہارے پاس 3 دن ہیں، توبہ کر لو۔ آج آسمان پر اعلان ہو جائے امت محمدیہ تمہارے پاس 3 دن ہیں، بے نمازیوں نمازی بن جانا، ظالم حکمرانوں ظلم چھوڑ دینا، بے ایمان تاجروں بے ایمانی چھوڑ دو، فلاں یہ چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، 3 دن ہیں۔ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ساتھ ہو تو ایسا، کیا ہم بچ جائیں گے؟ اللہ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر۔ 3 دن دیے اللہ رب العزت نے ان کو۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، ابھی بھی توبہ نہیں کی، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن سب کے چہرے لال پڑ گئے، اب تھوڑے سے حیران ہوئے، اللہ کی طرف سے مہلت ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑے سے حیران ہوئے کہ جیسے صالح نے کہا تھا یہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے۔ تیسرے دن کالے پڑ گئے سب کے چہرے، اب سب نے کہا گھروں میں گھس جاؤ، جیسے ہوا آئی تھی قوم عاد کو ختم کرنے کے لیے، جیسے ہوا آئی تھی ایسے ہی جب یہ ہوا آئے گی تو ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں کر سکے گی، ہمارا کچھ نہیں کر سکے گی۔ تیسرے دن جب ختم ہوا ہے اور سورج نکلا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری ہے اور ساری کی ساری قوم ختم ہو گئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض، اللہ فرما رہے ہیں کوئی ہے جو ان پر روئے؟ کوئی ان پر رونے والا نہیں ہے۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ فرما رہے ہیں تیرے رب کو کسی کی پرواہ نہیں، ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے، پیدا کرنا چاہے تو پھر پیدا کر دے۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا میں مان کے چلنا ہے، دنیا میں مان کے چلنا ہے، نفس کو دبا کے چلنا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اس رمضان میں کسی بڑے سے، کسی اللہ والے سے تعلق بنا لو تاکہ وہ ہمیں اپنے نفس کو دبا کر چلنا سکھا دے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ نے اتنی توجہ سے میری بات سنی، اللہ اس بات کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ حسن بھائی کراچی سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آفس میں میرے افسران بالا مجھ پر مہربان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یا ولیو، اے میرے دوست، یا ولیو
یہ 100 دفعہ پڑھیں ظہر کی نماز کے بعد، اور اگر ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا موقع نہ ملے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اگر مغرب کی نماز کے بعد بھی مشکل ہو تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یا ولیو اے میرے دوست 100 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ افسران بالا آپ کے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ صفیہ بہن کراچی سے لکھتی ہیں میرے رشتے نہیں آتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ غور سے سننا، اس کو 2 روایتیں ہیں اس کے لیے، ایک تو ہے یا ولیو یا والیو، ہاں اے کام بنانے والے، یا ولیو یا والی، یا اگر یا والی بھی 100 دفعہ روزانہ پڑھ لو تمہاری بیٹی کو رشتے آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے کام بنانے والے کسی بھی نماز کے بعد اس کو 100 دفعہ ضرور پڑھ لیں، بیٹی بھی پڑھے ماں بھی پڑھے، یا والی اے کام بنانے والے انشاءاللہ۔ اور جب شادی کی تاریخ طے ہو جائے تو مجھے اور وسیم کو بھی بلا لینا انشاءاللہ، اس کو بہت شوق ہے بریانی کھانے کا۔ جی ہاں، اور جی جوہر بھائی ملتان سے لکھتے ہیں گھریلو ماحول انتہائی خراب ہے، گھر میں شدید لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو اس کے لیے امن و سلامتی، اولاد کے نیک بننے اور خوشحالی کے لیے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ یہ سورہ ابراہیم کی 35ویں آیت ہے، اس کو پڑھو، بیٹا نیک ہو جائے گا انشاءاللہ، شوہر لڑنا بند کر دے گا۔ دیکھو بڑا گھر تو آپ اور میں بنا سکتے ہیں، اس میں امن ہو یہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اس دعا کو پڑھیے۔ میری اولاد نافرمان ہے اور دین سے دور ہے، خصوصاً نمازوں سے۔ اشرف بھائی اسلام آباد سے لکھتے ہیں تو نمازی بنانے کی یہ بڑی مشہور دعا ہے، اس سے اکثیر دعا میں نے نہیں دیکھی۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ کے دعا فرمائیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پروردگار میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے اور پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے۔ اچھا، جو پچھلی میں نے آیت پڑھی تھی اس کا مطلب ہے اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے نجات دلا دے، اور سب سے آخر میں میرا چلتا ہوا کاروبار تباہ ہو گیا اور آئے دن تعویذات بھی برآمد ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ رب العزت کو سب سے اچھی بات نماز میں جو لگتی ہے نوافل میں، وہ یہ کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھے، دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور خاص طور پر قل اعوذ برب الناس کا خاص طور پر اہتمام کرے۔ یہ 2 رکعت معوذتین کے ساتھ پڑھ کر دعا فرمائیے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ یہ تاقرات کی جو نورانی ٹرانسمیشن ہے یہ جاری ہے۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور جس میں اللہ اور مصطفیٰ خوش نہ ہو، ایسی خوشیاں منانے سے کیا فائدہ؟ جس میں اللہ اور مصطفیٰ خوش نہ ہو، ایسی خوشیاں منانے سے کیا فائدہ؟ ذکر آل نبی جس میں ہوتا نہ ہو، ایسی محفل میں جانے سے کیا فائدہ؟ واہ جی واہ واہ۔ ذکر آل نبی جس میں ہوتا نہ ہو، ایسی محفل میں جانے سے کیا فائدہ؟ اور وہ ہو اہل زمین یا کہ اہل فلک، مصطفیٰ ہی کے در پہ جھکاتے ہیں سر۔ ہو وہ اہل زمین یا کہ اہل فلک، مصطفیٰ ہی کے در پہ جھکاتے ہیں سر۔ ہر مراد ایک ہی در پہ مل جائے جب، در بدر سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ واہ 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 واہ۔
ہر مراد ایک ہی در پہ مل جائے جب در بدر سر جھکانے سے کیا فائدہ. آج شان رمضان کی شان مزید بلند ہے. ایک تو اس لیے ظاہر ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک کی ایک اور طاق رات میں ہم داخل ہو چکے ہیں, بلکہ طاق رات اپنے وسط میں ہے, اپنے عروج پر ہے. اور الحمدللہ ہمارے سیگمنٹ میں پاکستان کے دو مشہور ترین نعت خواں, بلکہ پاکستان نہیں عالم اسلام کے ماشاءاللہ دو مشہور و معروف نعت خواں جن کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ان کے کلام آ جاتے ہیں, جناب فصیح الدین سہروردی صاحب اور جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ایک ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کچھ پڑھیں ہمیں کچھ سنائیں, انشاءاللہ فصیح بھائی سنائیں گے, پنجتن کا غلام ہوں بھی سنائیں گے اور باقی کلام بھی سنائیں گے, قاری صاحب بھی اپنے مشہور زمانہ کلام بھی سنائیں گے, اور جو چاہیں. یہ منظر ہی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے فصیح بھائی اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے, کہ اس منظر کو دیکھ کر ایک دفعہ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. واہ واہ. ہم دونوں ایک ساتھ کئی جگہ بیٹھے ہیں, ہماری محفل میں پہلی مرتبہ ہے نا, آپ کی محفل میں بھی بیٹھے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے, بالکل صحیح بات. بسم اللہ فصیح بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم کبھی کوچے میں ان کے جو صدا دیتے ہیں ہم کبھی کوچے میں, ہم کبھی کوچے میں ان کے جو صدا دیتے ہیں اپنے منگتوں کو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, اپنے منگتوں کو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. مہربان ہوتے ہیں قربان بسد جان و جگر, مہربان ہوتے ہیں قربان بسد جان و جگر, جب ذرا رخ سے وہ زلفوں کو ہٹا جب ذرا رخ سے وہ زلفوں کو ہٹا دیتے ہیں, نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور, نیک اور بد کا نہیں فرق کوئی ان کے حضور, وہ جسے چاہے جمال اپنا دکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ جسے جمال اپنا جمال اپنا دکھا دیتے ہیں. اس کا رہتا نہیں دنیا میں ٹھکانہ کوئی,
اس کا رہتا نہیں دنیا میں ٹھکانہ کوئی ٹھکانہ کوئی، وہ جسے اپنی نگاہوں سے گرا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وہ جسے اپنی نگاہوں سے گرا سبحان اللہ دیتے ہیں، حشر میں تولیں گے رحمت کے ترازو میں انہیں، حشر میں ترازو میں انہیں، عشق میں ان کے جو ہم اشک بہا دیتے ہیں، عشق اور اشک کا خوب استعمال ہے بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عشق میں ان کے جو ہم اشک بہا دیتے ہیں، جان پڑ جاتی ہے بیمار محبت میری آز، جان پڑ جاتی ہے بیمار محبت میری آز، جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب ذرا آ کے وہ دامن کی ہوا دیتے ہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، سجدوں کی کمائی ایک طرف، اچھا واہ واہ، طیبہ کی گدائی ایک طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر چیز اسے مل
جاتی ہے بہت خوب، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر واہ واہ۔ چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں میری فکر کہاں تیری بات کہاں میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں میری فکر کہاں تیری بات کہاں ادنا سا ایک بھکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی نعت سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب نسبت ہے بھائی، واہ واہ واہ، کیا خوب نسبت ہے، ایک بھکاری ہوں سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ۔ ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں تو داتا ہے سرکار کرم کی بھیک ملے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا
बात है मेरे सामने, वही ज़ात है, वही जिनको शेर खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। सुभान अल्लाह फसी भाई, जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब क्या बात है। मैं तो सोचता हूँ आज की मैं ऑडियंस के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे खुशकिस्मत हैं कि फसी भाई की खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत कलाम। फसी भाई मुझे इतना अच्छा लगा है आपका ये जो शुरू के दो आपने कलाम पढ़े हैं कि मैं तो वजद में आया हुआ था। माशाल्लाह आपकी ज़ुबान को और पुरस्सर फरमाए। आमीन आमीन। कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, ये इनकी अपनी एक शान है। कारी साहब दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बड़ी मुबारक रात है, इसमें आज जो भी दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको कभी रद्द नहीं फरमाएंगे। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक के सदक़े में उन सब दुआओं को कबूल फरमाएंगे। आप ज़रूर दुआ कीजिएगा और साथ साथ सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह का विर्द भी जारी रखिएगा। तो इंशाअल्लाह जो नाज़ शरीफ मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ ये उनकी बारगाह में मकबूल है। अगर आप मिलकर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हम सबको उम्र की सआदतें भी नसीब फरमाएगा और हुजूर के दरबार की आमीन हाज़िरी भी नसीब फरमाएगा आमीन, इंशाअल्लाह। तो आमीन, मिलकर मेरे साथ साथ सब पढ़िएगा मिलकर, जिसको भी मदीने जाना है, क्योंकि मैं तो इन्हीं नातों की बदौलत कई बार हुजूर के दरबार में गया हूँ और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस के अंदर जाकर हाजिरी नसीब हुई इन्हीं नातों की बदौलत। वाह वाह, तो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मिलकर पढ़िएगा जिसको भी मदीने जाना है। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मक़ाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का आला मक़ाम आया। ये राह हक़ है, सब्र के चलना, यहाँ है मंज़िल कदम कदम पर। ये राह हक़ है, सब्र के चलना, यहाँ है मंज़िल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया। पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया। ज़हे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। वसीम भाई, मैं जब उम्रे पे गया माशाअल्लाह, और
جب وہاں سے واپس آیا تو بہت سے حضرات نے پوچھا کہ آپ جب عمرے کے لیے گئے تھے تو آپ کو وہاں جا کر کیسا لگا، کیا محسوس ہوا، کیا منظر آپ نے دیکھا؟ ہاں تو وہ جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. عطا ہو عطا ہو. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں ایک جشن سا بپا ہے، سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ. تو اگر آپ سب مل کر کہیں گے میرے ساتھ سرکار کی گلی میں تو بڑا اچھا لگے گا. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا سرکار کی گلی میں. ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں، ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں. لطف و عطا کی اس پر برسات ہو گئی ہے، جو شخص آ گیا ہے سرکار کی گلی میں، جو شخص آ گیا ہے سرکار کی گلی میں، ہر غم کا ہے بداوا، آب و ہوا میں اس کی، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں. جلووں کو ڈھونڈنے جو گھر سے چلا تھا اپنے، اب خود کو ڈھونڈتا ہے سرکار کی گلی میں، اب خود کو ڈھونڈتا ہے سرکار کی گلی میں. ارے کس کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں. آنے کو آ گئے گھر پر ضرور لیکن دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر لوگ ایس ایم ایس پر اور یوں اپنے پیغامات وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں. اب حکم یہ ہے
ہمارے ویورز کی جانب سے، بلکہ حاجی رؤوف صاحب نے بھی پیغام بھجوایا اور بہت سارے، کہ آپ نے بڑی تشنگی چھوڑ دی جب آپ نے صرف ایک ہی مصرے پر ختم کر دی زہ مقدر. تو آپ اس کو مکمل کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک پہ چلے جائیں گے. آپ 2-3 اشعار اس کے سنا دیجیے. آپ سب مل کے پڑھیں گے، بڑا اچھا لگے گا. انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے، ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹ چلا الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹ چلا الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت سے تک رہے یہ کون ذی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے یہ کون ذی احترام آیا. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے تھے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نصب ہو آیا نہ شام آیا. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا.
وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہے مقدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔